اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو دو چیزوں سے بنایا ہے۔ ایک ہیومن باڈی ہے کہ جو ہماری فزیکل ایگزسٹنس ہے، اور اسی طرح جیسے یہ ایک ریئلٹی ہے، اسے بڑی ایک ریئلٹی ہماری روح ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیزائن کی ہے۔ اب جس طرح سے ہماری باڈی کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر آپ اس کو نہ دیں تو آپ کی باڈی خراب ہو جائے گی، آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ کچھ ایسے نیوٹرینٹس ہیں جو کہ آپ کو اپنی باڈی کو دینے ہی ہوتے ہیں، اور اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ وہ اپنی باڈی کو دیں تو آپ کا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ تو کچھ ایسی چیزیں جو آپ کی باڈی ایکسیپٹ کرتی ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی باڈی ریجیکٹ کرتی ہے۔ اور اگر آپ اس طرح کی چیزیں دیں، اب مثال کے طور پہ آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی آپ کے اندر آئرن ہے، اور کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ کے اندر آئرن کی کمی ہو گئی ہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ 2-3 لیں گے، ایسے تو نہیں ہوگا۔ تو وہ بھی آئرن ہے، لیکن آپ کا معدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ڈیزائن نہیں کیا کہ وہ اس طرح آئرن کو ڈائجسٹ کر سکے۔ اور اگر کوئی شخص اس طرح آئرن کھا لے گا تو اصل میں وہ صحت یاب نہیں ہوگا، بلکہ وہ مزید بیمار ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری روح کا بھی ایک الگوریدم ڈیزائن کیا ہے، اور اس الگوریدم کی اپنی کچھ فنکشنلٹیز ہیں۔ کچھ ایسے کام ہیں کہ جو اگر آپ کریں تو اس سے آپ کی روح کو فائدہ ہوتا ہے، آپ کی روح بیمار نہیں ہوتی، آپ کی روح سٹرونگ ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے کام ہیں کہ جن سے آپ کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے جو کام ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو منع کیے ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کا نقصان ہوتا ہے، جس سے انسان کی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو جو اسکالرز ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جو گناہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسی چیزیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو منع کیے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنے، اس کے صرف دنیا میں 70 سے زیادہ نقصانات ہیں۔ تو مختلف اسکالرز نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ کون کون سے ایسے نقصانات ہیں جو گناہوں کی وجہ سے انسان کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو روح ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ جب کوئی شخص اس پر محنت کرتا ہے تو یہی روح جو ہے وہ طاقتور ہو جاتی ہے، یہی روح جو ہے وہ صحت یاب ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس روح کو ڈپرائیو کرنے لگ جائے تو یہ ایسے بیمار ہوتی ہے جیسے ایک جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے روح کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم وہ ہے کہ جس کو گناہوں کے جو مضر اثرات ہیں نا ان کا پتہ ہو۔ چونکہ دیکھو، آپ جتنا بھی علم دین پڑھتے ہو، ان تمام سے مقصود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو پانا ہے، کہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ کس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور کس چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ دیکھو، آپ کا دوست ہوتا ہے نا، کسی سے آپ دوستی کرتے ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا دوست ان کام سے راضی ہوتا ہے اور یہ کام اس کو ناپسند ہے۔ تو اصل میں جب آپ کو اپنے دوست کی معرفت حاصل ہوتی ہے تبھی تو آپ کا تعلق بنتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب انسان نے اپنا تعلق بنانا ہے، اپنا جو ریلیشن ہے وہ سٹرونگ کرنا ہے، تو وہ صرف ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ کن کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اسی کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عالم ہے وہ ہے کہ جس کو گناہوں کے مضر اثرات کا پتہ ہو، کہ وہ جانتا ہو کہ ان کاموں سے اللہ ناراض ہوں گے، ان کاموں سے میری اللہ سے دوری ہوگی۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب اس کی اگزامپل آپ ایسے سمجھیں کہ اگر آپ کو ایک باکس دیا جائے اور اس کے اندر 100 کینڈیز، اور آپ سے یہ کہیں کہ ایک کینڈی ایسی ہے کہ جو زہر ہے۔ اب آپ کو وہ باکس دے دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی اس میں سے کوئی کینڈی نکالو۔ آپ نکالو گے؟ آپ کبھی نہیں نکالو گے۔ آپ کہو گے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ جو میں کینڈی نکالوں وہی زہر والی ہو، وہی پوائزن ہو۔ تو انسان دنیا کے حوالے سے زہر سے اتنا بچتا ہے، یعنی کہ جس چیز کا نقصان آپ کو پتہ ہے اس سے آپ آٹومیٹیکلی بچتے ہو۔ اچھا، اسی طرح ہم میں سے بچپن میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو کرنٹ تو پڑا ہی ہے۔ تو اب بچپن میں ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی یہ جو سوئچ ہوتا ہے، یا اس میں جو اگر کوئی تار ایسی ہے جس پہ انسولیشن نہیں ہے، آپ اس پہ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو کرنٹ لازمی پڑے گا۔ اب چونکہ ایک دفعہ آپ نے ایکسپیرینس کر لیا ہے تو دوبارہ انسان جو ہے اس کے قریب نہیں جاتا، اور اسپیشلی جہاں سے کرنٹ پڑا ہو وہ انسان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ یہاں سے مجھے کرنٹ پڑا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے جو مضر اثرات ہیں، جو اس کی ڈینجرس
جو اس کا ایک ایلیمنٹ ہے جو ڈینجرس فیکٹر ہے اس کا آپ کو پتہ چل گیا ہے. تو جب آپ کو کسی ایسی چیز کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر آپ اس کے جو برے اثرات ہوتے ہیں ان سے آٹومیٹیکلی بچنے کی کوشش کرتے ہیں.